اس کی آواز تھوڑی سی اگر کھول دی جائے تو ذرا بہتر ہو جائے. تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین برادر الحاج عمران صاحب کے والد مرحوم برادر مظہر عباس، ان کے والد مرحوم، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم علی خالق ہمارے بانیان مجلس برادران ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے مالک شہیدان کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، پروردگار برادر عمران کی والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی شفاء کامل نصیب فرما، ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پر تادیر قائم فرما. میرا اللہ اس خاندان میں جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مومنین ملک پاکستان سے حتیٰ باہر بھی بہت سارے مومنین، میرا اللہ تیرے علم میں ہے جنہوں نے التماس کی ہے مالک خالق اپنے مریضوں کے لیے، میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. برادر ساجد کو شفاء کاملہ عطا فرما. برادر بزرگوار ہمارے طاہر جان صاحب، میرا اللہ انہیں صحت سلامتی عطا فرما. ان کے متعلقین میں بیمار ہیں، میرا اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما. ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے مومنین تنگ دست ہیں، جن کے پاس روزگار کاروبار نوکری نہیں، میرا اللہ بے عزت روزگار عطا فرما. ہر مومن کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. کریم اللہ علماء علم مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما. وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. ایک بھائی نے التماس کی، ان کے بھی برادر بیمار ہیں، میرا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. سامعین گرامی قدر، آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا. پیغمبر کے قرابت دار اور پیغمبر کے اہل بیت کے سوا اللہ نے نہ کسی اور گھرانے کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دی. اسی لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا: لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور اساس ہوتی ہے. دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. جس بنیاد پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، اس اساس کا نام ہے محبت محمد و آل محمد. صلوات پڑھو سارے. سامعین گرامی، جس گھرانے کی مودت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، اسی گھرانے کی انہی ہستیوں کی اطاعت بھی اللہ نے ہم پر واجب قرار دی. اگر ائمہ اہل بیت کی مودت واجب ہے تو ائمہ اہل بیت کی اطاعت بھی واجب. اور جس گھرانے کی مودت اطاعت اللہ نے واجب کی، ان میں اس گھرانے میں سے ایک ہستی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھا، اور صرف اس ایک بیٹے کا نام نہیں، اللہ نے جتنے بیٹے عطا فرمائے، مولا حسین علیہ السلام کو آقا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یہ اکبر، اوسط، اصغر یہ امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی. اور اللہ نے جتنی بیٹیاں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائیں، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. یہ کبرا، یہ صغرا، یہ سکینہ، یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. امام سجاد علیہ السلام جب اسیر کی حیثیت سے ایک رسول زادیوں کا قافلہ لے کے جب پہنچے ہیں نا شام، تو یزید نے پوچھا امام سجاد علیہ السلام سے، کہہ دیا اپنا تعارف کرواؤ، تم کون؟ میرے آقا نے فرمایا: انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. یزید کہنے لگا: میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا. فرمایا: وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا. اچھا، یزید کہنے لگا: اچھا تم بھی علی، جو کربلا میں مارا گیا وہ بھی علی، تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟
میرے مولا سجاد نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو۔ اچھا، بات ایک ذہن میں آ گئی ہے آپ کی حسن سماعت کو دیکھ کے، اور پھر پتہ نہیں مجھے مناسبت کوئی ملے گی یا نہیں، یہاں پہ میں کر دوں یہ، اور شاید بعض احباب کے لیے یہ نئی بات۔ جب یہ قافلہ آل رسول کا جب پہنچا ہے نا یزید کے دربار میں، تو یزید نے اپنے مشیروں سے، ساتھیوں سے، مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کروں۔ یزید کے ان مصاحبین میں سے جو کثرت میں سے عیسائی تھے، چونکہ خود بھی اس نے ایک عیسائی ماں کا دودھ پیا تھا، تو بعض نے مشورہ دیا کہ یزید بہتر ہے تو ان کو بھی قتل کروا دے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر مبارک تین سال کے لگ بھگ، یہ جرت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ پھر یزید کو خطاب کر کے امام نے فرمایا کہ یا یزید مجلسوں کا یشبہ مجلس فرعون، تیری مجلس، تیرا دربار فرعون کے دربار کے بہت مشابہ۔ اے یزید، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس پیش کیا گیا تو فرعون نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں موسیٰ ہارون کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ فرعون کے ساتھیوں نے مشورہ یہ دیا، قرآن اٹھا لیں، قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ فرعون، موسیٰ و ہارون کو اپنی اس میں تحت نظر رکھو، ان کو تم ایسا کرو کہ تم اپنے شہروں میں اپنے بندے بھیجو، اور اپنی ریاست میں ایسے جتنے جادوگر اکٹھے کر سکتے ہو جادوگر اکٹھے کرو، ہم ان کے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ اور جملہ سنیے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یزید، فرعون کے ساتھی ظالم ضرور تھے، انہوں نے فرعون کو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے جادو کا مقابلہ کریں گے اپنے جادوگر اکٹھے کر۔ سننا، امام نے فرمایا جانتے ہو کہ فرعون کے ساتھیوں نے فرعون کو موسیٰ و ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، تیرے ساتھی تجھے آل رسول کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تجھ میں، تیرے دربار میں اور فرعون کے دربار میں ایک فرق بڑا یہ ہے کہ فرعون کے ساتھی ظالم تھے، حرام زادے نہیں تھے۔ فرعون کے ساتھی ظالم تھے لیکن حرام زادے نہیں تھے، اور تیرے جو ساتھی تجھے آل رسول کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، آل رسول کے قتل کا مشورہ دے وہی سکتا ہے، یا خود حرام زادہ ہوتا ہے یا حرام زادے کی اولاد ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ذات پہ بلند۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بچپن کی یہ جرأت و بہادری کا ایک واقعہ تھا، جس کے بعد پھر وہ قتل کے ارادے سے منصرف ہوا۔ نام مبارک علی ہے، لیکن میرے آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ 2 لقب ایسے ہیں جو نام کی حیثیت اختیار کر گئے، ایک زین العابدین اور ایک سجاد۔ یہ جو میں نے کہا نا نام کی حیثیت اختیار کر گئے، یعنی عین ممکن ہے آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھیں کہ آپ کے چوتھے امام کا نام کیا ہے، اور وہ کہے امام زین العابدین علیہ السلام، حالانکہ زین العابدین لقب ہے۔ عین ممکن ہے بچہ جواب میں کہے ہمارے چوتھے امام کا نام امام سجاد علیہ السلام۔ نام مبارک علی ہے، القاب آقا کے بہت سارے ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، زین المتہجدین، قدوۃ السالکین۔ جی
امام الخاشعین، سجاد، ذو الصافنات، یہ سارے امام کے القاب. لیکن ان القاب میں دو القاب بہت مشہور ہیں، زین العابدین اور سید الساجدین. قدردان بیٹھے ہو، علم علماء دوست بیٹھے ہو، آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ فرمائیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے دو مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے جو معصوم ہیں، جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں. انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم ہیں. ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی. آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے، ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے، جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے. اور اس گھرانے سے سید الساجدین اور زین العابدین کا لقب پایا، جو سارا گھرانہ عبادت کی معراج پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی اس منزل پر کہ رب کو فرمانا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا ساری ساری رات کھڑا ہو کے عبادت نہ کر، کم کر دے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتیں. کسی نے امام سجاد کے سامنے تعجب کا اظہار کیا نا، امام نے غلام سے فرمایا گھر سے وہ دفتر اٹھا کے لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں درج، جن کی عبادت کا عالم یہ ہو خانہ خدا میں حالت نماز میں سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہو، جن کی قربانی نماز کی حالت میں ہوئی ہو. جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ 18 سال عمر مبارک، ذرا غور کرو، ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. کتنی دیر سیدہ طاہرہ مصلی عبادت پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی تھی؟ حتی تتورم قدماہا. امام مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت، اتنی دیر کھڑی رہتی تھی پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. مجھ سمیت میں سارے شرفاء سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سب پہ اس نظر رکھتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں کہوں گا، ہمارے تو ساری زندگی میں کبھی پاؤں پہ ورم نہ آئے. ہمارے پاؤں پہ کبھی ورم آئے نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے، قیام کرنے سے؟ اب تصور کرو 18 سال کی عمر میں جس صدیقہ کبریٰ بی بی کے قدموں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، کتنا وقت عبادت خدا میں صرف کرتی. اس سارے عبادت گزار گھرانے میں سے زین العابدین کا لقب پایا ہے امام حسین کے اس بیٹے نے. او بھائیو، دنیا کے امام عابد ہوں گے، تیرا امام زین العابدین. میرے آقا کی کنیز سے کسی نے سوال کیا تھا، تیری زندگی گزری امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر. کنیز کہتی اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا اختصار کے ساتھ. کہتی سنو، ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط. کہتی میں نے اپنی ساری زندگی میں دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا. کیا مطلب دن کے وقت دسترخوان نہیں بچھایا؟ یعنی آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا تھا، سال کے ان 2 ایام کے سوا جن ایام کا روزہ رکھنا شریعت نے ناجائز قرار دی. ہر دن روزے میں گزرتا تھا اور ہر رات عبادت خدا میں صرف ہوتی تھی. اور امام سجاد علیہ السلام کی راتیں 2 حصوں میں تقسیم تھیں. کون سے 2 حصے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، یا امیر المومنین صف لی الاسلام، مولا مجھے اسلام بتائیے، اسلام کی تعریف کریں، اسلام کیا ہے؟ قدردان بیٹھو، جناب نے جواب دینے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لقد سقطت علی الخبیر. فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے، تو نے اس سے پوچھا اسلام جو جانتا ہے اسلام کیا. تو نے ایک باخبر سے پوچھا اسلام.
فرمایا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، الطاعت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی اطاعت اور خلق خدا سے پیار، اللہ کی مخلوق سے شفقت، اللہ کے بندوں سے محبت، فرمایا یہ اسلام۔ امام سجاد علیہ السلام کی راتیں دو حصوں میں تقسیم تھیں، آدھا حصہ اللہ کی بندگی کے لیے وقف تھا، آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ آیت اللہ فاطمی نیا فرما رہے تھے 400 گھرانہ تھا مدینے میں، 400 گھرانہ، توجہ چاہ رہا ہوں، جن میں بیوائیں تھیں، جن میں یتیم تھے، اور ان 400 گھرانوں کی سرپرستی امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے۔ اور رات کی تاریکی میں پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور فقراء اور مساکین کے دروازوں تک پہنچانا۔ اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، رات کی تاریکی میں چہرہ میرے آقا نے چھپایا ہوتا تھا۔ ایک رات کسی جاننے والے نے پہچان لیا امام کو، پشت پر وہ سامان اٹھایا ہوا تھا، تو غلام نے عرض کی، چاہنے والے نے عرض کی، آقا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، مجھے حکم کریں یہ کہاں پہنچا کے آنا ہے، یہ سامان میں پہنچا کے آتا ہوں۔ امام کا جواب سنو گے، امام نے فرمایا یہ بتا قیامت کے دن پل صراط پر میری جگہ سے تو گزرے گا یا مجھے خود گزرنا ہے؟ اللہ، آقا رات کا وقت اور آپ نے چہرہ چھپایا ہوا؟ فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی، اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے چھپا کر صدقہ دینے سے۔ مولا سجاد علیہ السلام کے چاہنے والے تشریف فرماؤ۔ دوستو معاف کرنا، آج کل تو پھر ریاکاری کا دور ہے، ہاں جی، سوشل میڈیا ریاکاری کا ذریعہ ہے۔ اب تو وہ کیا کہتے ہیں جی، محاورے بدل گئے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہاں کسی یتیم بیوہ کی مدد کرو، پہلے فوٹو سیشن، پہلے تصویریں بنیں گی، تصویریں اپلوڈ ہوں گی، ہاں جی، پھر کیا مدد۔ فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کے غضب کی آگ بجھے، چھپا کر صدقہ دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلو، یہ چیز اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، یقین کیجئے روایت کہتی ہے ان فقراء اور مساکین کو آقا سجاد علیہ السلام کی زندگی میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والا ہے کون۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان پر یہ واضح ہوا کہ وہ تو فرزند رسول تھے، فرزند علی و بطول تھے، جو ہماری ضروریات زندگی کو فراہم کرتے تھے۔ اور عبادت کا انداز، غلام کہتا ہے مدینہ سے باہر ایک سخت پتھر پر پیشانی رکھی ہوئی تھی اور زبان پر یہ ذکر جاری تھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ غلام کہتا ہے میں نے ذکر کو گننا شروع کیا، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ اس ذکر کو ایک سجدے میں پڑھا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرما رہے تھے، فرماتے ہیں معصومین کے علاوہ کائنات میں ایک بشر تم تلاش نہیں کر سکتے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میری توجہ کاملاً اللہ کی طرف رہی، نماز کی طرف رہی، اور میرا ذہن ادھر ادھر نہیں گیا، میرا خیال ادھر ادھر نہیں گیا۔ ایک بندہ بھی کائنات میں تم ایسا پیدا نہیں کر سکتے جو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ نہ کوئی عالم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی ذمہ دار، نہ کوئی کسان، نہ کوئی مزدور۔ ہماری تو بھئی حالت ہے یہ، ہم تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہیں۔ یہ 5-6 فٹ کا بدن مسلح پر حاضر ہے، دل و دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتی۔ توجہ کر رہے ہو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ سرکار کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے حضور تم حاضر ہو، تمہاری معرفت کا عالم یہ ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام معرفت تمہیں نصیب نہیں تو کم از کم یہ مقام معرفت تو نصیب ہونا چاہیے نا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔
خدا تمہیں دے گا۔ یہ ہماری تو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، ہماری تو نماز شقیات نماز ہمارے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز شروع کی، امام کا بیٹا کنویں میں گر گیا، زوجہ نے اہل حرم نے گریہ شروع کر دیا، بیٹا کنویں میں گر گیا۔ علماء تشریف فرمائیں یہ وہ مورد ہے جہاں پہ نماز توڑنے کی شریعت نے اجازت دے رکھی، جب کسی انسانی جان کو خطرہ ہو اس وقت آپ نماز توڑ دیں اور اس انسان کو بچا لیں۔ لیکن امام علیہ السلام اسی یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، اور جب آقا نے نماز ختم کی زوجہ روتی آگے بڑھی، آقا آپ نماز میں تھے، بچہ کنویں میں گر گیا، امام کا جواب سنی، فرمایا کنت بین ید جبار لو ملت عنہ بوجہی لمال انی بوجہہ۔ تو نہیں جانتی میں جبار کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا، وہ میری طرف سے توجہ ہٹا لیتا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کنویں کے قریب آئے، اللہ کی قدرت تھی، پانی بلند ہوا اور بیٹے کو جو صحیح و سالم اللہ کی حفاظت اور امان میں اٹھا کے ماں کے حوالے۔ یہ ہے زین العابدین۔ آقا نماز پڑھ رہے تھے، ابا ہٹی تھی، ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ ایک کندھے سے اتر گئی، ابا ایسے لٹک رہی تھی اور امام نے درست نہیں کی۔ کہتا ہے میں نے عرض کیا آقا آپ کے کندھے سے ابا اتر گئی تھی اور آپ نے درست نہیں کی۔ فرمایا تو جانتا نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک بار کہہ دیا فرزند رسول آپ تو قیامت کے دن کے مختار ہیں، آپ تو کوثر و سلسبیل لواء الحمد کے مالک ہیں، جنت دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ فرزند رسول آپ اپنے آپ کو عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، جابر تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اور امام کے القاب میں ایک لقب ہے ذو صفنات۔ صفنا عربی میں یہ جو گٹھے پڑ جاتے ہیں نا اعضائے سجدہ پر، انہیں صفنا کہتے ہیں، گٹھوں والا۔ اتنے کثرت سے سجدے کرتے تھے اور اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، پیشانی مبارک زانویں شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ سال میں پیشانی کو کٹواتے تھے، جلد پیشانی سے اترتی تھی اور اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ اور جب شہادت کا وقت قریب آیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے آثار ہیں۔ اے حبداران آل رسول، اے آزاداران امام سجاد، ایک بات تمہارے ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے، امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو، ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو، سوچو قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے زین العابدین کا، قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے سید الساجدین۔ امام زین العابدین ہو، 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنائے، امام امیر المومنین کا بہترین شیعہ بنائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ نمازی بنائے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دو محمد و آل محمد کو ذات۔ توجہ ہے احباب، اللہ سلامتی دے، سارے افراد توجہ سے بیٹھیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آج ایک قصیدہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کا وہ چند اشعار آپ کو سنا۔ ولید اموی کا زمانہ تھا، ولید بن عبد الملک بن مروان اموی، اور یہ ہشام جو تھا یہ ولی عہد ہے، یہ حج کے لیے آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ اور بادشاہ زادے جب سفر کرتے تھے لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، غلام، کنیزیں، محافظ، تو پورا ایک لاؤ لشکر ساتھ تھا۔ جب حج کے لیے آیا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا تو رش بہت زیادہ تھا، اور اس کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو ہٹائیں تاکہ ہشام آرام سے بوسہ دے سکے،
لیکن لوگوں نے پرواہ ہی نہیں کی، کسی نے راستہ ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے نجات عطا کرے۔ اب تو حجر اسود کا بوسہ وہاں ویسے ہی بند ہو گیا ہے، ہاں جی، اب تو بندہ اپنی فقہ کے مطابق وہاں حج عمرہ بھی نہیں کر سکتا، وہاں ایسے ایسے قانون آپ دیکھتے نہیں کہ وہ باؤنڈری ایک انہوں نے بنا دی ہے، اب نہ کوئی حجر اسود کے قریب جا سکتا ہے، نہ کوئی مقام ابراہیم کے پاس جا سکتا ہے، نہ کوئی ادھر حتیم، اور نہ کوئی خانہ کعبہ کو بوسہ دے سکتا ہے، نہ غلاف کعبہ سے چمٹ سکتا ہے۔ اب تو ایک وہ دائرہ بنا دیا ہے، ہاں جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور وہ وقت آئے کہ پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ مسلمان حج و عمرہ ادا کر سکے۔ ایک صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ اور جتنے بھی مومنین بالخصوص اس وبا میں مبتلا ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی اور سلامتی کے لیے بھی بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہو گئی؟ یعنی وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، وہاں سے دھکے دیے جا رہے ہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہا۔ مجبوراً صحن حرم میں شام کے لیے کرسی لگا دی گئی کہ جب یہ رش کم ہوگا تو پھر میں بوسہ دوں گا حجر اسود کو۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، این اسی اسنا میں کیا دیکھتا ہے، ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، خود بخود راستہ بن رہا ہے۔ یہ منظر شام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے از راہ شرارت شام سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے تو راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جانتا تو تھا کہ کون ہے، بتایا ہے صرف اس لیے نہیں کہ شام والوں کے دلوں میں ان کا وہ جو ہیبت اور مقام و دبدبہ وہ نہ بیٹھ جائے۔ کہنے لگا میں تو ان کو نہیں پہچانتا کون۔ وہاں پہ شاعر اہل بیت ابو فراس فرزدق موجود تھا، اس نے شام کی بات سن لی کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا۔ جب اس نے سنا تو پھر اللہ جانتا ہے اس نے نہ پرواہ ہی نہیں کی جان کی۔ بیٹا جی پہلی صف میں بیٹھ کے نا پھر باتیں تو نہیں نہ کرتے، ہاں جی، نہیں بیٹھیں بے شک سامنے بیٹھیں، لیکن آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ تو پھر اس نے نہ پرواہ ہی نہیں کی، ابو فراس فرزدق، توجہ ہے؟ پھر اس نے کہا جان کی خدا جانتا ہے، وہ نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ ظالم جابر کے سامنے ہی کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ ہاں پھر اس نے پرواہ ہی نہیں کیا، شام کو کہتا ہے شام سن، جس سے تو جاہل ہے اب میں تجھے تعارف کرواتا ہوں، یہ کہو ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ شام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یہ سارے ہل اور حرم کی زمین انہیں جانتی ہے۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ سقم، یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وصی رسول کا بیٹا جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 4-5 شعر اس نے صرف اس بات پر پڑھے جو اس نے کہا نا کہ میں پہچانتا نہیں۔ شعر سنو، لطف لو، اللہ آپ کو سلامتی دے، میری توقع سے زیادہ استقبال کیا آپ نے۔ فرزدق کہتا ہے کہ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، شام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے۔ یہی تو گھرانہ ہے جس گھرانے سے لوگوں کو دین ملا ہے۔ من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم ملجا و معتصم۔ شام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام اور جس گھرانے کی قربت ہی جہنم سے بچانے والی ہے، انہی کا تقرب اور قرب ہی جہنم سے۔ دیکھیے میں نے قصیدہ شروع کر دیا ہے، پہلے تو آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ کیا کرنے لگے ہیں، تو اگر کوئی بندہ ابھی تک بیٹھا ہے نا کہ ہا ہو سے شروع ہوگا تو وہ تو ہم سے ہونا نہیں، اور اگر داد آپ دیا کرتے ہیں نا قصیدوں پر تو پھر آج مجھے بھی داد دینی ہوگی، اور مجھے داد نہیں دو گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم بھی سروں پہ ہی مرتے ہو، قصیدے والی بات کوئی نہیں۔ ایک صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات، بولا سنیے شعر کہتا ہے لیسا قولو کا من حاضا بظاہر ہی العرب تعرف من انکرت والعجم۔ تو نے یہ کہہ دیا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہوگا، جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ینمی الی ذروت، ملا جامی نے، وہ بڑا متعصب تھا تشیع کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں، ملا جامی نے اس قصیدے کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا۔ 14 ستارے میں علامہ نجم الحسن قراروی نے بھی اس قصیدے کا منظوم اردو میں ترجمہ کیا ہے، البتہ سارے اشعار کا نہیں، کچھ اشعار کا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے وہ بھی، اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اور ملا جامی نے ایک روایت ذکر کی، کہتا ہے کہ فرزدق کے مرنے کے بعد کوفے کی کسی عورت نے فرزدق کو عالم خواب میں دیکھا، جنت کے محلات اور جنت کے وہ باغات اور حور و قصور اور سرخ یاقوت کا ایک تاج پہنا ہوا اور جنتی حلے لباس زیب تن۔ تو اس کوفی عورت نے پوچھا کہ فرزدق یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہتا ہے وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا تھا، اس کے صدقے میں۔ یہ جملہ لکھ کے ملا جامی لکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے، کہتا ہے یہ قصیدہ اتنا عظیم ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے کہ اس قصیدے کے صدقے میں کائنات کے ہر گناہ گار کو بخش دے تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گناہ گار ہی بخشا جائے۔ اور میرے محترم مجمع میں اگر کوئی شاعری کا ذوق شوق رکھتا ہے، شاعرانہ مزاج ہے، اپنے ذوق کو صرف کرو مدح محمد و آل محمد، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آقا نے فرمایا من انشد فینا شعرا فلہ بیت فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا ہم اس کا صلہ جنت میں ایک گھر عطا کریں۔ اس بیت کے بدلے ایک بیت جنت میں اللہ عطا کر دے۔ اب صلوات پڑھو، میں اگلے شعر پڑھوں آپ کے سامنے۔ شعر سننا، کہتا ہے ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، الشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئیں۔ اور سنیے کیا خوبصورت چند اشعار اس نے پڑھے جس میں امام کی سیرت کو بیان کیا۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر و مختوم بہ القلم، اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم، اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے۔ اور کہتا ہے جب دنیا میں بات کسی نیکی اور کسی خیر اور خوبی کی ہوتی ہے وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تحت دل امم، ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے جن کے تحت دل امم، جن کے نور ہدایت سے ساری کائنات نے ہدایت پائی۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم،
شام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی. ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت ان نیلها عرب الاسلام والعجم. یہ ہستی عزت اور عظمت کی اس بلندی پر پہنچی جس بلندی پہ نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. یغزی حیان و یغزم من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم. شام یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں، اور ان کے رعب و دبدبہ اور ہیبت کا وہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا. اگلا شعر سنیے. ان عدہ اہل التقی کانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم. شام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے تو یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. او قیل من خیر خلق اللہ. اور جب یہ سوال ہوتا ہے کہ ساری خلق خدا میں سب سے افضل کون ہے تو ساری کائنات کہتی یہی افضل ہے. ساری کائنات سے یہ افضل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور دوستو دو شعر آخری پڑھنے لگا ہوں، مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں انشاءاللہ آپ بھی لطف لیں گے. کہ ما قال لا قط الا فی التشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم. آپ جانتے ہیں کہ عربی میں انکار کے لیے لا کہتے ہیں اور اقرار اور ہاں کہنے کے لیے نعم کہتے ہیں. نہ کہنی ہو تو لا، ہاں کہنی ہو تو نعم. یہ لا اور نعم ذہن میں رکھیں، لطف لیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم. شام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی، تشہد میں لا کہتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہتے ہیں انہوں نے تشہد کے علاوہ ان کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا. اور آسان کروں، ہاں ان کی زبان سے کسی نے نا نہیں سنی. ہاں لولا التشہد کانت لا نعم. تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا، یہ وہاں بھی لا نہ کہتے نعم کہتے. اور اگلا شعر سنو. لو یعلم الرکن من قد جا یلسمہ لخر یلسم منہ موات القدم. شام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع. اللہ یا رسول اللہ. حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے. پڑھتا چلے گا قصیدہ. یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے، مجھے جتنے شعر یاد ہو سکے میں نے سنا. جب قصیدہ ختم ہوا نا، شام کہتا ہے فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. وقت کے بادشاہ تھے. فرزدق نے کہا شام میری ایک شرط ہے. کہتے تیری ہر شرط مجھے منظور. بلینک چیک ہو گیا نا. اس نے یہی سمجھا کہ کوئی درہم و دینار مانگ لے گا، کوئی عربی نسل کا گھوڑا، کوئی یہی مادی توقعات ہوتی ہیں نا جی بادشاہوں سے. کوئی پلاٹ گھر دے دے گا، یہی مانگے گا. کہا میری شان میں ایسا قصیدہ پڑھو. کہا میری ایک شرط ہے. کہتے تیری ہر شرط منظور ہے. فرزدق کہتے ہیں میری شرط یہ ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ. سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے.
اور کیا کر سکتا تھا؟ پھر زندان میں ڈال دیا۔ 1000 دینار یا درہم یہ سالانہ وظیفہ حکومت دیتی تھی، شعراء نوازے جاتے تھے، آج بھی یہی سلسلہ، تو وہ بھی وظیفہ بھی جو سالانہ ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ میں لفظوں پہ غور کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12,000 دینار بھجوا۔ غلام دینار لے کے آیا، فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دی۔ کہتے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا، فرزند رسول میں نے مال دنیا کے لالچ میں تو یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے، میں نے مال دنیا کی خاطر تو یہ قصیدہ نہیں پڑھا۔ میرے آقا وہ دینار واپس لے کے آیا غلام، آقا نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ فرزدق سے کہو کہ ہم آل محمد کے گھرانے والے جو شے عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، اور دینار قبول کرے، تمہیں ضرورت پیش آئے گی اور تیری جنت کا بھی میں سجاد ضامن ہوں۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں گزرے، سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ گزرا۔ بڑے بڑے عزادار، مرزا شیرازی بزرگ وقت کے ولی فقی، مجلس ہو رہی تھی اور روضہ خان نے مصائب پڑھنے والے نے ایک جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی۔ خدا جانتا ہے مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا اور کہا روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک مرزا شیرازی روتے رہے اور بار بار یہی جملہ دہرا کے روتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ ابن زیاد کا دربار کجا؟ ابن زیاد کا دربار کجا؟ علی کی بیٹی زینب سے۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ ہم کتنا رو لیں گے؟ 35 سال روئے، البقاؤن خمسہ، امام صادق فرماتے ہیں 5 ہستیاں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا دنیا میں، ان میں ایک تیرا بیمار امام زین العابدین۔ ہم پانی روتے ہیں، وہ خون روتا تھا۔ اور عزاداروں بانیان بیٹھے ہو، مجلس عزا، صف عزا بچھاتے ہو، علماء و ذاکرین کو دعوت دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ جب اس مجلس کا نام ہی مجلس عزا ہے تو ہم رونے کے لیے، آل رسول کے دکھ بیان کیے جائیں۔ علماء و ذاکرین کو اس لیے بلاتے ہو، آل رسول کے دکھ سنائیں، آل رسول کے مصائب بیان کر، ہم رو سکیں، رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے مولا سجاد کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا جب وقت ہوتا تھا تو غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشان، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ تو غلام کھانا لا کے رکھتا، نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جائع، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منحال آیا، منحال عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وہ وقت نہیں ہے آپ کا گریہ ختم ہو جائے؟ فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے یعقوب، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے رو رو کے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر دے۔ منال کہتا آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ۔ اس وقت فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔
اور عزادارو یہی وجہ تھی جب بھی آقا سجاد سے پوچھا گیا نا آقا سب سے زیادہ مصائب اور دکھ کہاں آئے، خدا کی قسم کربلا کا نام نہیں لی، کیا فرماتے تھے؟ اچھا اچھا اچھا، ننگے سر مائیں بہنیں، ہاں، اور یہ جو یکم سفر پرسوں گزرا ہے نا دن 61 ہجری یکم سفر کو رسول زادیوں کا قافلہ شام پہنچا ہے۔ شام والوں کو تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ باغیوں سے جنگ ہوئی ہے، یزید جیت گیا ہے، قیدی لائے جا رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب شام والوں نے سید الساجدین کے نورانی چہرے کو دیکھا اور وہ پروقار چہرے دیکھے، انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حکومت نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کسی شریف اور معزز گھرانے کے فرد لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے شامیوں کو بڑا تجسس ہوا، جب شام بازار سے گزر رہے تھے نا امام سجاد علیہ السلام، مقتل کا مطالعہ کریں، کتنے شامی آ کے سوال کرتے تھے۔ ایک شامی آگے آیا اور پوچھتا ہے قیدی اپنا تعارف کروا سکتے ہو، تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہتا جی پڑھا ہے۔ فرمایا تم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، فرمایا یہ آیت ہماری شان میں آئی۔ آگے بڑھا، قیدی اپنا تعارف، فرمایا تم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیہِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى، فرمایا ہمارے گھرانے کی مودت ہے جو اللہ نے واجب قرار دی۔ امام آگے بڑھے، ایک شخص نے سوال کیا کیف اصبحت، قیدی یہ بتاؤ کہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ عبادت ہو جائے گی جب میں ترجمہ کروں گا اس ساری روایت کا، اور آسان کر کے کہوں تو پوچھا ہے قیدی تمہارا حال کیا ہے؟ جواب سنی، فرمایا اصبحنا خائفین برسول اللہ واصبح اہل الاسلام آمنین، فرمایا ہماری ہر صبح رسول سے تعلق کی وجہ سے خوف میں ہوتی ہے، ہماری زندگی صرف اس لیے خوف میں ہے کہ ہم رسول سے تعلق رکھتے ہیں، رسول سے رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور سارے مسلمان امن کی زندگی گزار۔ اے قیدی نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ ایک اور بڑا شامی، ذرا جملہ سن لینا، ایک اور شامی بڑا، اے قیدی بتا سکتے تمہارا وطن کون سا ہے؟ خدا کی قسم جب وطن کا نام آیا نا، اب امام کا جواب سنے، فرمایا اے شامی اگر آج تو میرے ساتھ مدینے میں ہوتا میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبرائیل آتا تھا، جہاں قرآن اترا، جہاں وحی آتی تھی، میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے اور عزاداروں روایت ہے کہ ایک رسی میں قید تھے سارے آل رسول، اور عزاداروں روایت کہتی بازار شام میں پھر ہجوم رش اتنا بڑھ گیا تھا، دھکا جو لگتا تھا نا، کبھی علی کی بیٹیاں اس دیوار کے ساتھ، کبھی علی کی بیٹیاں اس دیوار کے ساتھ، اور جب یہ منظر دیکھا تو سید سجاد کا مرثیہ بلند ہوا، لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میں رسول زادیوں کو اپنی آنکھوں سے بدماشوں کی بھیڑ میں، بدماشوں کے ہجوم میں چلتے نہ دیکھتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے، اور خدا جانتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد پھر سید الساجدین جانور ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور مدینہ کے قصاب میرے آقا کا حیا کرتے تھے۔ میرے آقا سجاد کا گزر ہوا بازار مدینہ سے ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکا تھا،
گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے پکار کے قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید الساجدین اور وہ سید سجاد اور قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے اور فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرا حیا کیا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے حیا میں جانور ذبح نہیں کیا۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، میں ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، لیکن میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ذبح کے آداب جانتے ہو؟ کہتا ہے جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ کہتا ہے آقا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ ازادار سننا تھا، چیخ نکل گئی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کرتی، آپ کو فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ فرمایا بتا دوسرا ادب کیا ہے؟ آقا دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ خدا جاننا سی سننا تھا، سید الساجدین کی چیخیں بلند ہوئیں، ہائے میری پھوپھی زینب، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، خنجر چل رہا تھا، اور پکار کے کہتی تھی ویحکم اما فیکم مسلم، او برباد ہو جاؤ تم میں کوئی مسلمان نہیں۔ ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، ماتم حسین یا حسین۔ ماتم حسین۔ ہائے سجاد، 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 ہائے سجاد۔ بازار میں گزارا ہوگا کیسے سفر سجاد نے، بازار میں گزارا ہوگا کیسے سفر سجاد نے، بازار
سب قاتلوں کی بھیڑ میں، سب قاتلوں کی بھیڑ میں کوئی نہ پھر سہارا ہوگا، کیسے سفر سجاد میں بازار میں گزارا ہوگا، کیسے سفر سجاد میں بازار میں گزارا ہوگا، کیسے سفر سجاد میں تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد، 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 تیرے للے زینب سکینہ اے سجاد، تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے اجکید، تیرے للے زینب سکینہ اے سجاد، تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد، تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد، تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے سجاد، مہاری تو ٹریا بھی نہ جاتا اے ریت گرم زخمی پیراں کیا تلیاں نے سجاد، تیرا سینہ درداں دا خزینہ اے 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 سجاد۔